حسین نے اس ٹائم حضور کے دین کے نال کتنا پیار کیا. اج دی قوم حضور کے دین نال کتنا پیار کرے. میرے باپ نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا, حدیث پاک نے سنی ہوئی ہے لیکن کبھی اسی غور نہیں کیتا کہ میرے باپ نبی نے شاہ فرمایا جو انسان شریعت کا ایک مسئلہ سیکھنے واسطے شریعت کا ایک مسئلہ سیکھنے واسطے فرمایا جو انسان ضرور ٹوٹتا ہے فرمایا اس بندے دے قدماں دے تھلے فرشتے اپنا پیار بچھا دے. اتنا عظیم و شان تخت کسی نے ملیا. بندے ہو سے کوئی لینڈ کروزر تے چڑھدا ہو سی, کوئی فارچونر تے چڑھدا ہو سی, منیا کوئی بڑیاں کاراں تے بہندا ہو سی, کوئی لیموزین دے اوتے باندا ہو سی, لیکن فرشتیاں دے پراں اوتے کوئی سواری نہیں کر سکدا. اگر کر سکدا ہے تے میرے حضور دا دین سیکھن والا کا. لیکن سانو لینڈ کروزر دا شوق تے پیدا ہویا کہ بچے نو دین پڑھائیے سکول تے لینڈ کروزر لوے گا, بچے نو پڑھائیے سکول تے باہر گلیاں تے او جناب لیموزین لوے گا. کیا سانو کسی طبیعت اندر یہ بھی شوق ہویا کہ یار فرشتے نے پراں تے بھی سواری کروا لیا؟ اگر نہیں شوق نہ تو ہویا تو آؤ میرے نبی حدیث پاک سے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. فرمایا علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اور اسی کس مقام پہ کھڑے ہیں تھوڑا جا غور کیتا. امام غزالی رحمہ اللہ کی فرماندے نے اگر بندہ ہوے سادہ, اس حدیث پاک کی تفسیر کے اندر امام غزالی فرماندے نے فرمایا بندہ ہوے سادہ اور فرمایا کہ انہوں پتہ نہ ہوئے دین دا سب تو پہلے ان کے واسطے فرض ہے کہ وہ دین کا علم سیکھے. جدوں انہیں دین کا علم سیکھ لیا صاحب سے کلمہ پڑھے گا, سادہ بھی بندہ کلمہ پڑھے گا. جدوں کلمہ پڑھ لیا ان کے واسطے ضروری ہے کہ وہ اسلام کے فرائض نماز کا وال سیکھے, روزے کا وال سیکھے, زکات کے مسئلے سیکھے, جہاد کے مسئلے سیکھے. کلمہ پوچھا کہ میں سارے پڑھے ہویا ہے, نماز کے مسئلے, روزے کے مسئلے, زکات کے مسئلے, حج کے مسئلے کیا سامنے. پھر امام غزالی ایسے حدیث کی تفسیر کے اندر آج سکولہ کی دیواروں تے لکھیا ہوتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. حالانکہ وہ ترین فرض نہیں, ترین جڑی میں دستا کہ ہاں وہ فرض ہے کہ جو کلمہ پڑھ لیا فرائض کا بھی پتہ لگ گیا. اور ضروری یہ ہے کہ اگر وہ جوان ہو گئے تو جوان بندے واسطے کبھی چیزاں ضروری نے, اور انسان کو جوانی کے کہڑے معاملات درپیش ہوتے ہیں ان سارے مسئلے کا علم سیکھنا ضروری ہے. اگر تھوڑا جا آج مسلمان کے غور کر لیں اور ان کو ماڑا جا غسل کے بارے پوچھنے کہ غسل کیوں آتے ہیں تو میرا یقین ہے کہ 70-80% بندے ایسے ہونے ہیں جنہوں پتہ ہی نہیں کہ غسل آنکھ دے گی. صرف غسل کا علم نہیں پتا کہ غسل آنکھ دے گی نہیں, باقی غسل کا طریقہ اور باقی چیزوں کا پتہ ہے کہ بات ہے. اور افسوس نہ حال اور اس صبح کدو انسان بالغ ہوندے ان کی بالغ ہونے کی صورت نہیں پتہ. امام غزالی اس کے چاہ فرمانے نے فرمایا تو اے مسئلے سیکھ لوے. فرمایا ہن کی شادی کی عمر ہو گئی, فرمایا جس دیر ان کی شادی ہو جائے فرمایا ہن ضروری ہے کہ شادی کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے ان کے سیکھنے فرض ہو جائے. آج کتنا کو پتہ ہے کہ ہم کی حقوق ہے, اور جب بیوی ہو گئی کئی بیوی میں ڈھیر پیار کرتے ہیں ماں کو کوئی ویلیو نہیں, اور کئی ماں باپ میں ڈھیر پیار کرتے ہیں بیوی کی کوئی ویلیو نہیں. حالانکہ دونوں چیزیں ہی غلط نہیں, جو بیوی کا حق ہے وہ بیوی کو دینا چاہیے اور جو ماں باپ کا حق ہے ماں باپ کو دینا چاہیے. اور اگر نہیں دے رہے وجہ صرف ایک ہی ہے کہ اچھی دین سے دور ہو چکے, اچھی دین سے دور ہو چکے ہیں. امام غزالی اس حدیث کی تفسیر کے اندر مزید ارشاد فرماتے ہیں فرمایا جب بچے پیدا ہو جائیں پھر ان کے واسطے ضروری ہے کہ بچے کے بارے علم حاصل کریں, اور جب پھر بچے کی شادی کے بارے کا معاملہ چل جائیں فرمایا پھر ضروریات زندگی کے جڑے بھی مسائل ہیں وہ سارے سیکھنا ضروری ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آج کے کاروبار کرنے سے ضرورت کسی کو کوئی نہیں کہ مسئلہ پوچھ لگے یا کوئی نہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے تو حضرت عمر فاروق کی کرتے ہیں بازار جاتے ہیں اور دکاندار کو مسئلے پوچھتے ہیں کہ آپ نے شریعت کے فلانے مسئلے کا پتہ ہے کہ کاروبار نہیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. جس بندے نو مسئلے کا پتہ نہ ہی ہوتا حضرت عمر فاروق اس بندے نو دورہ مارے. اور مولا علی شیر خدا حضرت خواجہ حسن بصری اس چیز کو بیان فرمانے نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ بازار جاندے ہیں اور دیکھتے ہیں جس دکاندار نو شریعت کے مسائل کا علم نہیں ہوتا, دکانداری کے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا, آپ انہیں دکان بند کروا کے انہوں مدرسے گھر چلے. اور آج اگر ذرا غور کریے
اسی کس مقام تے کھڑے ہاں اور کس ناز اور کس صحیح تے کھڑے ہاں اج ساڈے بچے کتنا دین پڑھتے ہیں ایک چھوٹا جا مدرسہ جامعہ قیام کیتا اور اس کے اندر حفظ بھی کلاس لائی میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس جگہ پہ قرآن پڑھیندا پیا ہوئے فرمایا آسماناں تے ستارے ویندے آسماناں تے ستارے ویندے ہو فرمایا کتنے سونے لگدے نے فرمایا فرشتے اتو انجی تھلے ویندے نے جے اسی اُتا ویندے ہاں او تھلے نو ویندے نے جڑے گھراں چ قرآن پڑھیندا پیا ہوئے انہاں نو انج لگدا ہے جویں ستارے پہ چل رہے اور اے حدیث پاک تسی سارے نے سنی ہوئی ہے کہ جدوں حافظ قرآن حفظ کر لئی پھر قرآن دے اوتے عمل بھی کر دے اے نہیں کہ حافظ بن گیا مڑ نہ ماں نوں پتہ ہے کہ ساڈا پوتا کدے جانا ہے نہ پیو نوں پتہ کہ حافظ کدے جانا ہے نہ حافظ صاحب نوں پتہ کہ میں کدے جانا ہے نہ فرمایا حافظ ہوے قرآن دا ہوے حافظ فرمایا قرآن دے حالات نوں حلال سنا قرآن دے حرام نو حرام سمجھے قرآن دے عمل کرنا نہ ہوئے فرمایا کل قیامت کا دہاڑا ہوئے گا اپنے خاندان دے 10 بندے پاؤں پھڑ کے جنہاں تے جہنم واجب ہو چکی انہاں نو جہنم تو کڈ کے جنت دے اندر لے گئے اور یہ بھی حدیث پاک ہے نا فرمایا جے قرآن یاد کیتا کل قیامت کا دہاڑا ہوئے گا اور اس ٹائم دے ماں باپ نو جناب تاج سونے دے پہنائے جان گے اور لوگ ویکھن گے اور آکھن گے فرشتے پوچھن گے مولا اے کیڑے لوگ نے اے کیڑے لوگ نے کہ جنہاں دے سراں تے تاج نے فرمایا اے او والدین نے جنہاں نے اپنے اولاد نو حافظ قرآن بنایا اور یہ تو ہے حافظ قرآن کی شان کہ اپنے خاندان کے 10 بندے میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تہاڈی تے میری مثال نبی دی مثال تے ادنا صحابی دی مثال کیما فرق ہوئے گا فرق ہے کہ کوئی نہ ہے فرمایا عالم دین کی مثال میری طرح ہے اور فرمایا تہاڈی مثال ادنا صحابی دی مثال فرمایا جنہیں میری فضیلت ادنا صحابی ہوتے فرمایا ایک جی عالم دین کی فضیلت تھوڑے سارے لوگوں نے ہوتے اور اس سے واسطے ارشاد فرمایا کہ جب ایک عالم دین مرتا ہے پھر ایک عالم دین نہیں مرتا بلکہ ایک پورا جہان مرتا ہے اگر نہ سمجھ لگے تو خادم حسین اس کی دنیا تو ٹریا کہ نہیں ٹریا لیکن ایک پورے جہان کی سوچ بدل کے ٹور گیا کہ کوئی نہ ٹور گیا اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا حافظ واسطے کوٹا 10 بندیاں دا حافظ واسطے کوٹا 10 بندیاں دا ہے لیکن فرمایا عالم دین فرمایا جتنے لوگوں کو دین سکھانا جائے گا ان تے لوگ ہی منگے جان گے عمل کرتے جان گے فرمایا کل قیامت والے دن انہاں سارے نوں پاؤں پکڑ کے انہاں نوں جنت دا حق عطا اور فرمایا دنیا دے اوتے ایک ہویا کہ میں نے آپ کے لگے او فرمایا جو دنیا دے اوتے چاہے عالم دین صرف 10 روپے دیتے آج افسوس اسانو مولوی نوں دیون ڈکدی نہیں اسی تھانے پیسے دیون تے ایویں دے چھڑدے میں ایک دن ایک وکیل کو لے گیا ایک دوست کا کام ہے میں انہاں نال چلا گیا وکیل کو لے گیا تے انہیں آکھیا جی گل ہے کہ اے کیس دے بارے کنے پیسے دیسو انہیں آکھیا کہ یار گل ہے کہ فیس جڑی ہے ساڈی او تے لاکھ روپیہ بڑھتی ہے جو کسی 80,000 روپیہ اور میرا جناب یقین کرو کلیجہ پھٹ گیا سینہ پھٹ گیا میں کہ یار دیکھ کے اللہ کے مطلب ہے کہ لاکھ ہونے روک دو پھٹ کے دے بنا اور افسوس کے وکیلہ ہوتے اے پولیس والے ہوتے اپنے جناب نے خاطر ہوتے اپنا پیسہ اس طرح ضائع کرنے ہاں لیکن جو دین کی گل ہوندی جدو مدرسے کی گل ہوندی ہے جدو کسی عالم دین کی گل ہوندی ہے جدو کسی نماز پڑھاون والی کی گل ہوندی ہے اسی آنے یہ روٹی بڑی لگدی ایک کھاندے ہی بڑا میں سوال کرتا ہاں جے او ڈھیر کھاندا ہے تو تسی اپنے بچے نوں کیوں نہیں مدرسے دے اندر جاندے کیوں نہیں انہوں آخر کہ تمہیں اردو کا دین پڑھ ایک وقت وہ ہاں کہ لوگوں کو شوق محسوس ہوتا ہاں کہ اسی دین پڑھنا ہے لیکن آج وہ وقت آ گیا آج دین کی نفرت اور بیزاری پیدا ہو چکی وجہ صرف یہ ہے وجہ ایک تو یہ کہ پاکستان کا جسم آزاد ہے لیکن پاکستانیوں کی روح اور فکر آزاد نہیں ہے انگریز ہمیں پاکستان دے گیا لیکن سوچ چھڑ گیا کہ مولوی میں کوئی عزت نہیں ہونی چاہیے پیر کی عزت نہیں ہونی چاہیے سانو جسم دے گیا لیکن ساری روح آزاد نہیں ہوئی اس کی تھوڑا عملی مثال دے دینا کہ حافظ ابو بکر کون بلا حافظ ابو بکر ایران کے ملک کے اندر پاکستانی شہر کا لڑکا ہے ایران کے اندر اس نے کزان کا مقابلہ ہے کاریاں کا مقابلہ ہے اور اوتھے جا کے وہ پہلی پوزیشن لے کے آیا
اوتھے جا کے وہ پہلی پوزیشن لے کے آیا، اس کو انعام صرف 2 لاکھ روپیہ ملے، اور وہ بھی تھوڑے میرے ورگے غریب لوگوں نے دیتا